سورہ البقرہ رکوع 34 آیت 254 سے 257 پہلی ہی آیت میں موت سے پہلے خرچ کرنے کی تاکید، یہ کہہ کر کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی ہوگی اور نہ کوئی شفاعت۔ اور اتنی بڑی آفر کے بعد والکافرون هم الظالمون کہ جو خرچ کرنے کا انکار کرتے ہیں وہ ظالم ہے۔ ظاہر ہے وہ ظالم ہی ہے نا، جو اپنے اتنی بڑی بمپر آفر اور جنت کے سودے کی آفر کو ٹھکرا کے دنیا کے حرص اور بخل اور ہوس میں یہاں کے لیے تمام جمع کر کے رکھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پر آ جائے اور تم کہو یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو۔ اے ابن آدم، یہ مال اس وقت تمہارا نہیں ہے بلکہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرے مال میں سے تو تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کے فنا کر دیا، جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، یا جو تو نے صدقہ کر کے اپنے لیے آگے بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اگر اسے ایک وادی بھر بھی سونے کی دی جائے تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس کے لیے دوسری اور تیسری ہو۔ انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھرے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا الہاکم التکاثر، کہ غفلت میں ڈال دیا تم کو تکاثر نے، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے، دکھانے، سمیٹنے کا شوق ہے جو واقعی انسان کو اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق اور اپنے فرائض سے غافل کیے ہوئے، آخرت اور جہنم سے غافل کیے ہوئے۔ اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے۔ اللہ نے ایک سودے کی طرف مائل کیا ہے موت سے پہلے، اور سودا تو وہی کر سکتا ہے جو سمجھدار تاجر ہے۔ مدینہ کا ایک بڑا ہی سمجھدار سیانہ تاجر حضرت عثمان غنی کیا سودا اللہ سے نقد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر ہی مد میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ حدیث سنتے تھے اور ان کو حقیقت سمجھ میں آ جاتی تھی کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کتنی غیر اہم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث کے الفاظ کہ جب کوئی شخص کسی غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے تو غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک عضو جہنم سے رہائی پا جاتا ہے، تو لہٰذا ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور اگر جمعے کو غلام نہیں ملتا تھا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ اسی طرح وہ حدیث کے الفاظ کہ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے۔ دل میں گھر کر گئی تھی حدیث۔ اب کیا ہے، مدینہ کی بستی میں پانی کی کمی ہے اور کوئی کنواں نہیں، ایک میٹھا ٹھنڈے میٹھے پانی کا کنواں وہ ایک یہودی کا ہے، یہ بئر روما ہے، بڑے مہنگے داموں وہ پانی بیچتا تھا۔ امیر اور ان کے جانور تو پانی پی لیتے تھے لیکن غریب اور ان کے جانور جو ہے وہ پیاس سے تڑپتے رہتے تھے۔ حضرت عثمان نے جنت کا سودا کیا، جنت کے مشروبات کا سودا کیا، اور آدھا کنواں جو ہے وہ اس یہودی سے 20,000 درہم کے عوض خرید لیا۔ آدھے کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تھی اور ایک دن اس یہودی کی باری ہوتی تھی۔ حضرت عثمان کی باری جس دن ہوتی تھی وہ سارے لوگوں کے لیے مفت پانی جو ہے وہ میسر کرتے تھے جنت کے سودے کے لیے، اور کیا ہوا کہ لوگوں نے یہودی کے دن جانا ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ یہودی پھر فائنلی اس نے ہاتھ جوڑ کے منت کر کے دوسرا آدھا حصہ جو ہے وہ بھی 8,000 درہم پر حضرت عثمان کو لیا، اور انہوں نے وہ بھی لے کر اس کو غریبوں اور مسکینوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح وہ حدیث کے الفاظ کے جنت میں جانے والے عمل جو پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ، نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے وعدہ کیا کہ جو بھوکے کو کھلاتا ہے اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوے کھلائیں گے۔ تو بس اب ان میووں کے حریث، جنت کے حریث، وہ غلے کی کمی ہے، قحط ہے اور بہت خشک سالی ہے اور فقر و فاقہ ہے، اور غلے کے لدے ہوئے اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ کی بستی میں داخل ہوتے ہیں، اور یہودی جو بخیل ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں لالچی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 2 گنا منافع دیتے ہیں، ہمیں دے دیں کوئی 3 گنا منافع۔
حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور سر ہلا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں مجھے اس سے زیادہ نفع کیا وعدہ ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع کا وعدہ ہے، 4 گنا منافع کیش دستی جو یہودیوں نے آفر کیا، اور حضرت عثمان ہے کہ وہ ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے اور کہتے جا رہے ہیں مجھے اس سے زیادہ نفع کا جو وعدہ ہے۔ اور کیا ہے، وہ جھنجھلا اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں سے آپ کو اس سے زیادہ نفع کا وعدہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، اے تاجرو گوار ہے نا، میں نے یہ غلہ مدینہ کے غریبوں مسکینوں میں مفت تقسیم کر دیا، گھاٹے کا سودا نہیں کرتے تھے، کم از کم 10 گنا نفع کا سودا کر رہے ہیں۔ آپ نے تبوک کے موقع پر جب جہاد فنڈ مانگا تھا نا، تو حضرت عثمان پہلے دن 100 اونٹ کھانے پینے اور جو لشکر کے سامان کے لیے لے کر آئے تھے۔ آپ اتنے خوش ہوئے تھے کہ آپ نے جنت کی خوشخبری دی۔ اگلے دن حضرت عثمان 100 اور اونٹ لے آئے۔ 8 دن متواتر پورے کے پورے لشکر کا چوتھا حصہ جو سامان اور کھانے پینے کا تھا وہ حضرت عثمان لے کر آئے تھے، اور 8 دن متواتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری حاصل کرنے والے خوش نصیب ہوئے۔ وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، ایک دفعہ مانگا، آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ خاموش رہے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ بڑی امید سے کہا کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ آپ کا طریقہ یہ کہ جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو آپ کسی اور کی طرف بھیجتے تھے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا بتاؤ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان تو ویسے ہی غنی تھے اور سخاوت کی یہ شان تھی، اور اب یہ سوالی تو سفارش بہت بڑی لے کر آیا ہے۔ یہ سوالی اپنی رودات بتاتا ہے کہ میں گھر پر دستک دینے ہی والا تھا کہ اندر صحن سے مجھے آواز آئی کہ جو گھر کا مرد تھا نا وہ بیوی کو ڈانٹ رہا تھا کہ اللہ کی بندی، سورج جو ہے وہ سر پر آ گیا اور تو نے ابھی تک چراغ گل نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً ہی یہ خیال آیا کہ یہ شخص جو اتنا بخیل اور اتنا حریص ہے کہ اپنی بیوی کو چند قطرے تیل کے ضائع ہو جانے پر جھڑک رہا ہے، وہ مجھے کیا دے گا؟ میں وہاں سے چل دیا۔ اب واپس نکلا ہی تھا تو خیال آیا کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور دوسری بات میری حاجت بہت زیادہ تھی۔ واپس پلٹا، دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان نکلے، بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ہے۔ کہتے ہیں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مجھے مدینہ کے باہر مضافات کی طرف لے کر چلے اور میرے حالات پوچھتے جا رہے تھے کہ ادھر سے ہم نے غلے اور تجارت کے سامان کا لدا ہوا ایک اونٹوں کا قافلہ دیکھا۔ وہ شخص جو اونٹوں کے قافلے کے آگے تھے وہ دوڑتا ہوا آگے آیا، حضرت عثمان کو دیکھا اور بڑی خوشی سے خوشخبری دی کہ حضرت عثمان کے اس تجارتی جو قافلہ ہے اس پر ان کو بہت نفع ہوا ہے۔ اور سائل کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کیا کیا کہ وہ جو آگے والے اونٹ کی نکیل ہے وہ میرے ہاتھ میں تھما دی۔ کہتے ہیں میں تو گویا جیسے مجھے پورے کا پورا قافلہ ہی میرے حوالے کر دیا، حق تھک کہ مجھے کتنا زیادہ دے دیا۔ کچھ دیر تو کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اور پھر جب میرے ہوش پلٹے تو میں نے پوچھا کہ عثمان مجھے آپ کے بارے میں سمجھ نہیں آئی، ادھر وہ آپ بیوی کو چند قطرے تیل پر جھڑک رہے تھے اور یہاں جب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آئے ہیں تو مجھے پورے کا پورا تجارتی قافلہ ہی دے دیا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ دیکھو وہ جو تیل کے قطرے ہیں نا، اس تیل کے بارے میں تو مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اور جہاں تک یہ تجارتی قافلہ ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس کا حساب مجھے اللہ سے لینا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کو یہ تصور سمجھ آ جائے پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اللہ کھلے دل اور ہاتھ سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات، کمالات کا تعارف ہے، اور پھر اس میں الحی القیوم، جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اسم اعظم کو قرآن کی 3 آیتوں میں تلاش کرو، سورہ بقرہ کی آیت الکرسی، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 2 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ اور یہ کیا ہے اسم اعظم؟ الحی القیوم۔ آپ نے فرمایا اس کو پکار کے جو دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔
یہ اللہ کا سب سے بڑا صفاتی نام ہے، اور آپ پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت یہی آیت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ہی کو اپنی دعا کا لازم حصہ رکھتے تھے۔ اور پھر اس میں عقیدہ شفاعت کا تصور بھی بتایا گیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ سفارش کرے گا۔ تو عقیدہ سفارش ہے کہ کون، کب، کس کی، کس حد تک سفارش کرے گا، یہ اس میں بتایا گیا۔ اور پھر اللہ کی صفت کے اس کی وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ متشابہات میں سے ہے، اور ہم بنیادی طور پر اس کا تصور نہیں سمجھ سکتے۔ اور فضیلت اگر آیت الکرسی کی دیکھیں تو فرمایا گیا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی زندگی اور اس کی جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ اور وہ واقعہ بھی ایسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ آپ نے ان کو صدقہ فطر کی حفاظت پر مامور کیا، اور ایک شخص چوری کے لیے آیا، پکڑا، لیکن اس نے منت سماجت کی اور حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے اگلے دن فرمایا کہ تیرا اور تیرے چور کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا، آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پھر حفاظت کر رہے تھے، وہ اگلے دن پھر آیا، پکڑا، پھر اس نے رونا دھونا، اپنی بیوی بچوں عیالدار ہونے کا تذکرہ، حضرت ابو ہریرہ کا دل نرم ہو گیا، معاف کر دیا، وہ چلا گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے اگلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا، اب ارادہ کر لیا کہ اب نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے دن آیا، پکڑا اور کہا کہ اب تو میں تجھے دشمن دین بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پھر اپنا بہت ہی بڑا سا نسخہ بتایا کہ کیا میں تجھے ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ اگر تو وہ آیات پڑھ لے گا تو شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے حملوں اور شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، اس نے آیت الکرسی کا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جب صبح حقیقت بتائی اور آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس نے سچ کہا، اور آپ نے پوچھا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ گویا یاد رکھیے گا، شیطان پر خود جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے حملوں، اکساہٹوں، وسوسوں اور اس کے شر سے بچانے والی یہ آیت، اللہ ہمیں اس کو پڑھنے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔